السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت زندگی میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہمار سلان۔ ناظرین، آپ کا ہمارا ساتھ ہفتے کے 3 دن ہوتا ہے، منگل، بدھ اور جمعرات، اور ان تینوں دنوں میں ہماری زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے ٹاپکس آپ تک لے کر آئیں جو ہمارے معاشرے میں کامنلی ڈیزیزز پھیل رہی ہیں یا اس کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا، شعور اجاگر کرنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری معلومات کہ وہ کس طرح سے ان بیماریوں کو، ان ڈیزیزز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، رولڈ آؤٹ کر سکتی ہیں اور پھر اس کی تشخیص کے بعد اس کا علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی علاج کی بات آتی ہے تو بہت ساری اس کی ڈائمنشنز ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ صرف ایک پرسکرائب جو ہے وہ میڈیسن کا ہم نے وہ ذکر نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کن چیزوں کو ترک کرنا ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے، اپنی روٹین کو کیسے بیلنس کرنا ہے، اپنی ڈائٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنانے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کرنی ہے۔ جب تک ہم ولنگ نہیں ہوں گے تب تک ہم ایک ہیلدی لائف سٹائل نہیں اپنا سکتے۔ ان ڈیٹیل آج کے پروگرام میں جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ہائپر ٹینشن بالخصوص نوجوانوں میں یہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کا یہ مسئلہ ہے، یہ آنے والے وقت میں کتنا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس کو روکنا کتنا ضروری ہے، کیسے روک سکتے ہیں، ان تمام تر چیزوں پر ہم جو ہے وہ آج روشنی ڈالیں گے۔ اور جب ہائپر ٹینشن کی بات کرتے ہیں، اس کی تعریف کی بات کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا نوجوان آج کل یہی مسئلہ بیان کرتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، مجھے غصہ آ جائے تو پھر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ کتنا خطرناک ہے یا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، وہ افراد جو آلریڈی ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں، انہوں نے اپنے علاج کو کیسے یقینی بنانا ہے، اور علاج کے ساتھ ساتھ کن پریکٹسز کو اپنانا ہے، کن ایکسرسائزز کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنا ہے، اس کو بھی آج کے پروگرام میں ان ڈیٹیلز جانیں گے۔ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعارف کرائیں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی کہیں گے کہ لائیو پروگرام ہے اس کو اور لائیولی بنائیں، اور ہائپر ٹینشن کے حوالے سے، ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے، لو بلڈ پریشر کے حوالے سے، یا پھر نارمل بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے، کیوں یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہونا چاہیے، اگر یہ ایکسیڈ ہو جاتا ہے نارمل رینج سے تو پھر یہ ہمارے کون کون سے آرگنز کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ جاننا چاہیں تو لائیو کال کریں 0512321200 اور 0512321203۔ یہ دونوں ٹیلی فون لائن نمبرز ہیں جن کو ڈائل کر کے آپ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں تو ہمارے ایکسپرٹ سے جان سکتے ہیں۔ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر سکندر نیازی صاحب ہیں، سینئر میڈیکل آفیسر ہیں اور کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ سر ویلکم کرنا چاہوں گی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے انوائٹ کیا سچ انفارمیٹیو ٹاپک۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں بالخصوص یہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے ہائی بلڈ پریشر یا پھر ہائپر ٹینشن کا ایشو۔ ہمیں ذرا یہ بتائیے کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس پر روشنی ڈالیں، اس کو کاؤنٹر کریں اور پھر اس کے خاتمے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کریں۔ میڈم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلڈ پریشر ہوتی کیا چیز ہے۔ بلڈ پریشر چونکہ یہ ہارٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جیسے ہی ہماری خون کا جو پریشر ہے خون کی نالیوں میں زیادہ ہوگا ڈیو ٹو اینی ریزن، اس کے اندر 2 قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک ریورسیبل فیکٹرز ہوتے ہیں اور ای ریورسیبل فیکٹر ہوتے ہیں۔ اچھا، ریورسیبل فیکٹرز کو مینیج کرنا بڑا آسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو ارریورسیبل فیکٹر ہیں، مطلب جیسے جینڈر ہے، اب میل ڈومیننس یا جینڈر جو ہے وہ اس میں زیادہ افیکٹ ہوں گے بلڈ پریشر کے پیشنٹس۔ جینیٹکس ہیں، تو دیز آر دا ارریورسیبل تھنگس۔ یو ہیو ٹو فیس ہائی بلڈ پریشر سم ون ان جینیٹکس اف دیئر پیرنٹس آر فیلنگ دا بلڈ پریشر۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موروثی ہے، اور یہ جو ہے فیملیز میں رن کر دوسری نسل تک ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے والدین کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا فور فادرز میں مسئلہ ہے تو ہم یہ خدشہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسل میں یہ ٹرانسفر ہوگا۔ You should be concerned in your future and you look your disease for the male and young males. You have to look in your mothers and mother parents that the male will affect from the mothers and the daughters will affect from the parent side, because this genetic transformation brings from the this zigzag way. صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیے کہ یہ بلند فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر، اس کی کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ بہت زیادہ تیزی سے ہماری سوسائٹی میں سننے میں آ رہا ہے؟ میڈم پہلے تو ہم بلڈ پریشر کی ابھی مکمل وجوہات پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے پتہ یہ لگا لیں کہ بلڈ پریشر
کو میئر جو کر رہے ہیں آیا وہ واقعی بلڈ پریشر کی لیول میں جا رہے ہیں. کچھ لوگوں میں لو رہنے کا عادی ہوتا ہے جسم, اور تھوڑا سا نارمل بھی ہو جائے تو ان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. تو نارمل بلڈ پریشر ملی میٹر آف مرکری میں میئر کیا جاتا ہے, اور سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک دو قسم کے بلڈ پریشر ہوتے ہیں. ایک سسٹولک جو اپر لیول ہے اس کو 120 ملی میٹر آف مرکری میں میئر کریں گے, اور نیچے والا 80 ملی میٹر آف مرکری جسے ڈائسٹولک کہتے ہیں. تو اگر کسی کا نارمل, اچھا ایج ٹو ایج ویریشنز ہیں بلڈ پریشر کی, کہ آپ جو اسمال ہیں, چائلڈہڈ ہے, ینگ ونز ہیں, ایڈلٹس ہیں, اور اولڈر ایج گروپ ہے, اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے. لیکن 120 اور 80 کا جو پیمانہ ہے, دس از اے نارمل بلڈ پریشر, کہ 120 سسٹولک ہائپر ٹینشن ہے اور 80 نیچے والا جو ہے وہ ڈائسٹولک ہائپر ٹینشن ہے. اب اس کی ہم سٹیجز کی طرف چلے جاتے ہیں. سٹیج اے ہوتی ہے, پھر سٹیج بی ہوتی ہے, پھر سی, اور اس کو سٹیج 2 کہتے ہیں. تو جو پری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, پری ہائپر ٹینشن اپ ٹو 139, دس از پری ہائپر ٹینشن سسٹولک کے لیے نا, ناٹ 140 بٹ 139 اپ ٹو 120 ٹو 139 از سٹیج پری ہائپر ٹینشن, اینڈ 80 ٹو 89 از پری ہائپر ٹینشن. اف یو آر فاؤنڈ, اچھا ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ بلڈ پریشر دیکھنے سے ہم یہ نہیں کسی کو لیبل کریں گے کہ یہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے. صحیح. اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اگر 3 وزٹس میں 3 ڈفرینٹ ٹائمنگ میں اگر بلڈ پریشر ریز ملتا ہے ڈاکٹر کو, دین یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یو آر سفرنگ فرام ہائی بلڈ پریشر, ناٹ فار دا سنگل ٹائم کہ ایک دفعہ آپ کا بی پی, کسی بھی اوکیجنلی ہائی سالٹ انٹیک سے بھی بی پی تیز ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں ایک ٹائم پہ ہمیں 3 ڈفرینٹ اوقات میں جب ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں اور بلڈ پریشر آ رہا ہے آپ کو, تو یو ہیو ٹو سارٹ آؤٹ دا ریزن. اب اس کے پیچھے ہم دیکھیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ irreversible فیکٹرز ہیں, جو جینیٹکس ہیں, جو میل جینڈر ہے وہ تو رہے گا, وہ تو آپ کو زندگی کے کسی بھی ٹائم میں کسی بھی حصے میں آپ نے وہ فیس کرنا ہی کرنا ہے, جیسے ڈائبٹیز میں ہوتا ہے. لیکن جب اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ریورسیبل فیکٹرز ہیں, جیسے لائف سٹائل ہے, آج کل سیڈینٹری لائف سٹائل ہے, بالکل ایسے ہی, اور ہم نے جو ہے نا ریموٹ ہو گئے ہیں بیسیکلی, ہم لوگ جو ہے نا سیڈینٹری لائف سٹائل میں سلگش ہو گئے ہیں. پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, لوگ پیدل چلنے کی عادت ہوتی تھی, واک کرتے تھے, اب انہوں نے واک اور اچھی جو ہیلدی لائف سٹائل تھا وہ چھوڑ دیا, یقیناً ایسے ہی. اب اسٹیٹک ہو گئے ہیں, لیٹ آورز میں ہم نے کھانا کھانا ہے, اور لیٹ آورز میں پھر ہم جو کھانا ہے وہ بھی کتنا نقصان دہ ہے اس پر تو ہم آتے ہی نہیں. ہاں, اس پہ تو ہم زیادہ تر اب جو ہے نا فاسٹ فوڈ ڈپینڈنٹ ہو گئے. تو یہ جو فاسٹ فوڈ کا آئٹم ہے, اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے, دے ہول ڈپینڈ اپان دا فاسٹ فوڈ, یہ اس کے اوپر ڈپینڈ ہو گئی ہے. ایکسرسائز انہوں نے چھوڑ دی ہے, اور دوسری چیز ایزیلی اویلیبلٹی آف دا وہیکلس, پیدل نہیں چل رہے, پیدل بالکل نہیں چل رہے ہم لوگ. ہم نے عادت بنا لی ہے کہ ہم نے جب بھی ہے وہ موٹر سائیکل کا سہارا لینا ہے, گاڑی کا سہارا لینا ہے, ریموٹ. اب تو ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے ریموٹ سے آپ نے اے سی بھی لگانا ہے, ریموٹ والے فین بھی چلا لینے ہیں. ایکٹیویٹیز ہماری لائف سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسرا سب سے بڑا فیکٹر یہ جو موبائل کا یوز بہت زیادہ ہے, موبائل کا یوزیج اس حد تک زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی والی گیمز تھیں وہ ہم نے بالکل کوئٹ کر دی ہیں, اور ہم وہ جو موبائل پہ ہیں, ویڈیو گیمز ہیں, جو بھی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. آج کل ہم اگر چھوٹے بچے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے یا نہیں, تو ہم بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو موبائل پہ گیمز کھیل رہا ہے, جبکہ وہ کتنا نقصان دہ ہے. آنے والے وقت میں جب وہ میچور ایج میں آئے گا تو کیا کیا نقصانات وہ فیس کر سکتا ہے, اس کو ان ڈیٹیل ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہائی بلڈ پریشر کتنا خطرناک ہے, یا پھر لو بلڈ پریشر بھی خطرناک ہوتا ہے, تو پھر اس کا ڈائگنوسس کس طرح سے پاسبل ہوتا ہے, یہ ان ڈیٹیل جانیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہائپر ٹینشن کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی علامات کیا ہیں, اور اس کا طریقہ علاج, پھر احتیاطی تدابیر کیا ہیں, یہ تمام تر چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گی, ایک نارمل انسان کو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کس ٹائم پیریڈ پہ پتہ چلتا ہے, یا جب معلوم ہوتا ہے کچھ ایسے سائنز اینڈ سمٹمز آتے ہیں ظاہری طور پر کہ پھر نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ ٹریٹیبل اور کیوریبل نہیں ہوتا, تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں. جی میڈم, بالکل آپ نے بڑا جو ابھی کویسچن اٹھایا بڑا بہت ہی غور طلب ہے, کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ کلر, خاموش قاتل.
کچھ ایسے لوگ اور ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کو بالکل فیل ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بلڈ پریشر ہو رہا ہے. صحیح. کچھ میں علامات آ جاتی ہیں, یا بلڈ پریشر ہائی تو ہے, وہ ان کی ڈیلی روٹین کو ڈسٹرب نہیں کر رہا, ڈیلی روٹین کو ڈسٹرب نہیں کر رہا, اور اندر ہی اندر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کا جسم اڈاپٹیو پوزیشن پہ آ جاتا ہے, اس طرح ریز رہ کے, اور انٹل انلیس پتہ یہ لگتا ہے کہ صبح اٹھے جی فیس سویل کر گیا. اس سے پتہ لگا, ڈاکٹر کے پاس جب گئے انہوں نے کہا یار اتنے عرصے سے آپ کو بلڈ پریشر آیا ہے, اچھا یہ تو گردوں کے اوپر بڑا برا اثر کر چکا ہے, آپ کے رینل فیلئر میں چلے گئے آپ. ٹھیک. تو اچانک سے کبھی آؤٹ بریک اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو فیل نہیں ہو رہا اور اچانک سٹروک کی فارم میں آ جاتا ہے. اچھا. فالج ہو گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اور اچانک بلڈ پریشر شوٹ ہوا تو وہ بلیڈ کر گیا, ہیمریجک سٹروک جیسے کہتے ہیں. صحیح. یا بعض اوقات نیزل بلیڈ کے ساتھ آیا, میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے تو نکسیر ہو رہی ہے. صحیح. ڈاکٹر نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کی اتنی ایج تو نہیں ہے, لیکن یہ جو بلیڈنگ آ رہی ہے, نیزل بلیڈ ہو رہا ہے, یہ آپ کی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو رہی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو وہ ظاہری علامات ہیں کہ جس پہ انسان رش کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس, فوراً اب بھاگنا ہے, اب کنٹرول نہیں کرنا. وہ جو جس طرح سے سائلنٹ کلر آپ کہہ رہے ہیں, ڈے ٹو ڈے جو انسان فیل کر رہا ہے لیکن اس کو اوور کم کر رہا ہے, اس کو محسوس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, وہ کون سی علامات ہیں؟ میڈم وہ ایک سانس پھولنا ہے جس کو ہم بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. ایکچولی سانس پھولنا یا تھکنا یا ایزی فٹیگیبلٹی, کہ جو نارمل روٹین ایکٹیویٹی جو پہلے بندہ کر رہا تھا اب وہ روٹین ایکٹیویٹی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا جو پہلے کر رہا تھا, اچانک سے سانس پھول رہا ہے اس کا, تو ہی اور شی شوڈ تھنک اباؤٹ دس کہ وائی شی از بینگ ڈسنک, وائی شی از فیلنگ پیلپیٹیشنس. اگر اس کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, اگر اس کو مطلب بلرنگ آف وین آ رہی ہے, آئی سیٹ پہ ایشو آنا, دھندلا پن, ڈبل وین آ جا سکتا ہے, سویر ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے, سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, آنکھیں بھاری فیل ہوتی ہیں. اکثر پیشنٹس کہتے ہیں جی لو بلڈ پریشر اور پھر ہائی بلڈ پریشر میں کیسے ڈفرینس کریں نا, ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ہائی ہو رہا ہے یا لو ہو رہا ہے. اچھا, لو میں ہیڈ ایک نہیں ہوتا, اور لو میں یہ ہوگا کہ فینٹنگ اور جیسے بلیک آؤٹس آ جاتے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں تو بی پی لو ہونے کی وجہ سے چکر آ گیا. لیکن جو ہائی بلڈ پریشر ہے نا, اس میں آپ کا فرنٹل ہیڈ ایک ہوتا ہے, فرنٹل ہیڈ ایک, اور آئیز ہیوینس ہوگی, آنکھوں پہ جیسے منو وزن بھاری پن رکھا ہوا ہے, کسی نے بوجھ آ, اور پھر جو گردن کے پچھلے حصہ ہے جو آکسیپیٹل ہیڈ ہے, آپ کا پچھلا ریجن ہے, وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پین فیل ہوگا. اچھا. نیک اسٹفنس فیل ہوگی, اور بازو کا سینے میں درد ہو سکتا ہے, لیفٹ آرم میں, بازو میں, اور ود ایگزرشن اگر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور اگر پین فیل ہو رہا ہے آپ کو, سینے میں ہو رہا ہے یا بازو میں ہو رہا ہے, تو یو شوڈ تھنک اباؤٹ دس, is there any raised blood pressure or some kind of cardiac event is going to in future. ان دونوں کی یہ بیسک علامات ہیں جس کو ہم تھوڑے ٹائم کے لیے فیل کرتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ہم ایک سچویشن کو ڈسکس کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی بات پر غصہ آیا اور یہ تمام تب سمٹمز جو ہیں سامنے آئے, لیکن فار دا ٹائم بینگ ہی تھے, اس کے بعد ختم ہو گئے. تو اس طرح کے پیشنٹس کو غصے پر کیسے کنٹرول کرنا ہے, یا کسی ٹینشن والی بات, کسی پریشانی کو کتنا فیل کرنا ہے, اس کے حوالے سے بھی بتا دیں. میڈم پہلے تو جس کو غصہ آ رہا ہے اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں. صحیح. کیونکہ ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی کا انٹیک بہت زیادہ کم ہے, جیسے ابھی موسم چل رہا ہے, ٹھنڈا موسم ہے, اس میں پانی ہم نہیں لے رہے ہیں, بہت زیادہ کم استعمال کر رہے ہیں, تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو رہا ہے, اس میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے. اب جیسے سوڈیم زیادہ ہوگا تو سوڈیم کا کام ہے آپ کو بلڈ پریشر ریز کرنا. وین یو آر انکریجنگ دا فلوئڈ ٹو انٹیک and you dilute your blood, تو آپ کے اندر واٹر کنٹینٹ اتنا ہے, تو دیٹس دا مین. اب کہتے یہ ہیں کہ فرسٹ ایڈ گھر میں اگر بی پی تیز ہو گیا تو کیا ایمرجنسی کرنی چاہیے, تو میں نے کہا ان کو پانی زیادہ پلانا چاہیے فرسٹ ایڈ میں. اگر وہ پانی پینے کی پوزیشن میں ہے, سم کائنڈ ہوتا ہے کہ لاس آف کانشیسنیس ہو گیا ہے, بے ہوش ہو گیا ہے, انٹیک, اس میں تو ایسے کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ہے تھوڑی سی فیلنگز آ رہی ہیں تو وہ پانی زیادہ لے گا جب تک آپ ہاسپٹل پہنچتے ہیں. اب اگر واٹر انٹیک ہی اچھا کر لیں گے تو آپ کا کم از کم بی پی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے ڈائگنوسس کس طرح سے ہو سکتے ہیں, اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دو مرتبہ سچویشن ہوئی یا پھر کوئی پریشانی آئی یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تب تو یہ سارے سمٹمز سامنے آئے, لیکن نارمل روٹین میں ٹھیک ہو گئے, پھر فریکوینٹلی آنا شروع ہوئے, تو پھر اس کی پراپر ڈائگنوسس کس طرح سے؟ میڈم اس میں نا پراپرلی ہمیں تو باہر کے کنٹریز میں تو بہت زیادہ ہے کہ ہم فیملیز میں اسکریننگ ہوتی ہے, اسکریننگ وغیرہ ہوتی ہے, تو ادھر پاکستان میں رواج نہیں ہے. ہم گاڑی, بائک, موٹر سائیکل جو بھی چیز ہوگی ہم اس کی ٹیوننگ تو کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں 3 منتھس یا 6 منتھس انٹرول پہ ہمیں اپنے ٹیسٹ کرا لینے, ہم کسی بڑی ہاں بیماری کسی کی طرف تکلیف میں نہ, وہ تو ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم اس کو نا اپنا سیریس لیں اس چیز میں. تو اس میں میڈم اسکریننگ کے پروسیس شروع ہو جاتے ہیں.
اور یہ اسکریننگ کے پروسیجرز کس طرح سے ہوتے ہیں, کیسے عمل میں لائے جا سکتے ہیں؟ میڈم اس میں کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کے خون میں چربی کی مقدار دیکھی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے ایج کے اکارڈنگ. اچھا, اگر ینگ ایڈلٹس آ رہے ہیں تو اس میں ہم ڈیفینیٹلی ہارمونل ایشوز کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ہارمونل پرابلم میں ایڈرینل سسٹم, آپ کے ایڈرینل گلینڈز ہیں, آپ کا رینل فنکشن ہے, اس کو پہلے دیکھیں گے کہ ینگ ایڈلٹس میں بیسیکلی کوئی نہ کوئی ہارمونل فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ریز ہو رہے ہیں. لیکن آج کل کی جو ینگ ایڈلٹس اور جنریشنز آ رہی ہیں میرے پاس کلینک پہ وزٹ کرتے ہیں, ان کا سب سے اگر ان کی ہسٹری پرووک کی جائے تو وہ ساری وہ لگتا ہے کہ وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اور انہوں نے اپنی جو انہیلدی قسم کی جنک فوڈز لے رہے ہیں اور وہ سلگش ہو رہے ہیں. زندگی میں اتنی ہائپر ایکٹیونیس ہے, تیزی اور جلد بازی, شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. ہاں, دوسرا میڈم اسٹریس بڑا فیکٹر ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو ٹین ایج ینگر گروپ ہے وہ انہوں نے اچھی کوالیفیکیشنز لی ہوئی ہے. صحیح. وہ جاب کے لیے مارے پھر رہے ہیں, جاب ان کو مل نہیں رہی. گھر والے بھی پریشان ہیں, بھائی ان کو 16 سے اتنی ایم فل پی ایچ ڈی کرا لی ہے اور بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں, ان کو جاب ہی نہیں مل رہی. تو دس از دا فیکٹر کہ وہ اسٹریس لیں گے. اب اسٹریس کا بڑا ایک رول ہے. اب جیسے اسٹریس لیں گے, آپ کے گردے جو ہے نا وہ ایک رینن ہارمون ہوتا ہے, وہ ریلیز کرتے ہیں, اور رینن کا کام یہ ہے کہ وہ اس نے آپ کی جو خون کی شریانیں ہیں ان کو سکویز کرنا ہے. جیسے وہ تنگ ہوں گی بی پی شوٹ کر جائے گا. اور اس کے علاوہ میڈم کچھ سی ٹی اسکینز ہیں, کچھ یورین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. سی ٹی اسکین بھی KUB کرایا جاتا ہے, اور اس میں نا رینل اسکینز بھی کرایا جاتے ہیں. کوئی ایڈرینل گلینڈز کی کوئی گلٹی رسولی یا کوئی ایسی چیز ہو, جیسے انہیلدی فیمیل میں جو PCOs کے ایشوز آ جاتے ہیں, ہارمونل ایشوز آ جاتے ہیں, اس میں بھی بلڈ پریشر ریز ہونے کے چانسز شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور یہ تو ہم نے ارلی ایجز کی بات کی, لیکن جو ہمارے بزرگ افراد ہیں ان کے لیے کتنا کانشیس ہونا ضروری ہے, یا پھر اگر وہ ہائی بلڈ پریشر فیل کر رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا, پراپر ڈائگنوسس کرنا, اور پھر میڈیکیشن کتنی ضروری ہے؟ میڈم ان کے لیے تو بالکل جو ہے نا, یہ اکثر پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بس جب بی پی ہائی ہوتا ہے میڈیسن لے لیتے ہیں. بھائی یہ وہ کام نہیں ہے کہ آپ نے جب بی پی تھوڑا سا تیز ہوا تو آپ نے بلڈ پریشر کی دوائی لے لی. مطلب اس کو آپ نے جیسے غذا ضروری ہے, جیسے آکسیجن ضروری ہے, جیسے باقی چیزیں ضروری ہیں, اس لیے میڈیسن کے ساتھ پراپر انٹیک ڈیلی بیسس پہ اور ڈاکٹر کے ایڈوائس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. اور ان کا میں کہتا ہوں کہ ہر 6 months 3 months کے انٹرول پہ نا ساری بیس لائن, آپ کا رینل فنکشن سسٹم, آپ کے سارے ہارمونل پروفائل, یہ ساری ساتھ ساتھ چیک, ECG ہونی چاہیے, ایکو ہونا چاہیے. اچھا, بلڈ پریشر کے آپ کے باقی آرگنز کے اوپر افیکٹ ہو رہے ہیں. مائکرو ویسکولیچر جو کہ گردوں میں ہے, اور ریٹینا جو آئی کتنا نازک سا حصہ ہے, اس میں نا میڈم فنڈوسکوپی کی جاتی ہے. اچھا. آئیز کو قریب سے پیچھے جو ریٹینل پردہ ہے اس کو ہم دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بلڈ پریشر کی وجہ سے کیا چینجز آ رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اگر اس کے ساتھ میڈم ہم یورین کے جو آپ کی پروٹین یوریا, جیسے پروٹین لیک ہو رہا ہے, some kind of injury to renal system that leads to protein urea, یعنی coming of protein in the urine. صحیح. This is the thing کہ آپ اس میں کنسرن کنسیڈر کرنا چاہیے, اور اس کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ انٹرول کر. صحیح. اگر وہ تھوڑے سے ہی پرابلم ہے تو اس کو فٹافٹ کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کڈنی فیلئر بھی ہو سکتا ہے, یا کڈنیز پہ افیکٹ آ سکتا ہے, آئیز پہ افیکٹ آ سکتا ہے, کیا ہارٹ ڈیزیزز کے ہونے کے بھی چانسز ہیں؟ بالکل میڈم, ہارٹ فیلئر میں پیشنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں. اس میں بہت زیادہ دیکھیں, سب سے زیادہ جو فیس کر رہا ہے وہ آپ کا ہارٹ فیس کر رہا ہے, کیونکہ ہارٹ از اے بیسیکلی پمپنگ مشین. صحیح. اگر وہ پمپ کر رہا ہے اور آگے آ کے خون کی نالیوں میں پریشر ہی اتنا زیادہ ہے تو ہارٹ کو فورسفلی پمپ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب اس دوران جب وہ فورسفلی پمپ کرتا ہے تو ہارٹ کے جو مسلز ہیں وہ ماڈولیٹ ہو کے ویک ہو رہے ہیں. ویک کے ساتھ ساتھ میڈم وہ اسٹف ہو جاتے ہیں. اسٹف سے مراد کہ ہم اکثر ایک ایکوز کرتے ہیں تو اس میں کنسنٹرک LVH کا ہم نے ذکر کیا ہوتا ہے. بیسیکلی جو ہارٹ کے مسلز ہیں بیسیکلی وہ تھکنڈ ہو جاتے ہیں, تھکنڈ. سیم لائک ریسلرز, باڈی بلڈرز, ویٹ لفٹرز, جیسے وہ ایکسرسائز کر کے اپنے اس کے مسل میس بلڈ ہوتا ہے, تو آپ کا جب ہارٹ بھی اتنا زیادہ ایفرٹ کرے گا, اور وہ راؤنڈ دا کلاک ایفرٹ کر رہا ہے, مطلب ہارٹ از بیٹنگ, نارمل بھی ہارٹ بیٹ دیکھیں تو 1 lakh ٹائم بیٹ کرتا ہے ان 24 hours. بالکل ایسے ہی. تو ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ ہوگا اس کے. اب جب کیوٹی بڑھے گی, مسلز پہلے اس تھکنیس میں تھا تو اب اتنی تھکنیس میں آ گیا, تو اندر کی جو ہارٹ کی کیوٹی ہے وہ بھی تنگ ہو جائے گی, اسکویز ہو جائے گی. اب اس کو جب 60 times پہلے وہ بیٹ کر کے پورے جسم باڈی کو سپلائی کر رہا تھا,
تو اب وہ 110 120 ٹائمز بیٹ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ 120 80 تو ہم نے نارمل ایک رینج رکھ لی, لیکن اگر 139 تک بھی آپ نے کہا کہ نارمل ہو سکتی ہے, 140 اور 90 کیا یہ بھی خطرناک ہے؟ میڈم سٹارٹ ہو جاتا ہے نا. اچھا ہاں, اس کو لائٹ نہیں لیں گے, اس میں پھر میڈیکیشن پہ کا سہارا لینا پڑے گا. میڈیکیشن کا سہارا لینا پڑے گا. وہ میڈیکیشن کیا ہے, ڈائگنوسس کیا ہے, اور کیا وہ میڈیکیشن لائف ٹائم لینی ہے یا نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب سے ان ڈیٹیل جانیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو پروگرام. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ان ڈیٹیل گفتگو ہو رہی ہے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے, کتنا خطرناک ہے یا پھر اس کے خطرے سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں, خود کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے, کہاں احتیاط کرنی ہے, پریونٹیو میئرز کیا ہیں, اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر یہ جینیٹیکلی ہے یعنی کہ موروثی ہے, جینز میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, تو پھر اپنی آنے والی نسل کو اس سے کس طرح سے محفوظ بنانا ہے, ان کے لیے کیا کنٹرول کرنے کے طریقہ کار ہیں, اس پر ان ڈیٹیل گفتگو کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے جانے, ڈاکٹر صاحب جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گی ہم اسی کو کنٹینیو کریں کہ ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان فیل کر رہا ہے کہ وہ ہائپر ایکٹیو ہو رہا ہے, اس کا بلڈ پریشر تیز ہو رہا ہے, وہ تمام علامات محسوس کر رہا ہے, اب ڈائگنوسس کا عمل بھی ہو گیا, میڈیکیشن کس طرح سے ہوگی, کیا لائف ٹائم میڈیسن لینی ہے اس کو, یا پھر تھوڑے ٹائم کے بعد اس کی میڈیسن ختم ہو سکتی ہے, یہ ٹریٹ ہو سکتا ہے, یا پھر اس کے حل ہی یہی ہے کہ وہ میڈیسن کھائے گا تو ہی نارمل رہے گا؟ میڈم سب سے پہلے تو لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, ہم جب بھی انیشیلی ہم کسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ریزنس کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بولا اسٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر اسٹریس ریلیو کر دی جائے تو کسی سم ہاؤ ایکسٹینڈ بی پی آپ مینیج کر سکتے ہیں. سیکنڈ ون از اوبیسٹی, موٹاپا. اب اگر ہیلدی فوڈ نہیں لے رہا, جنک فوڈز پہ ہیں, اور اس کا بی ایم آئی لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, he or she is going to be in metabolic syndrome. Metabolic syndrome is basically collection of disease in future. You are going to suffer from diabetes and hypertension and ischemic heart disease and renal CKD. تو اس کو بچانے کا میڈم طریقہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ لائف سٹائل بہتر کریں, آپ ایکٹیویٹی پہ لے کے آئیں, سیڈینٹری لائف سٹائل چھوڑ دیں. لیٹ آورز میں کھانا کھا کے لیٹ جانا یا سو جانا یہ کوئی بہت زیادہ ہیلدی روٹین نہیں ہے. ہاں, اور دوسرا میڈم لیو سمپل لائف. جب ہم کسی کی کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں نا کہ ہم یہ اسٹینڈرڈ نہیں, ہمارا یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, یہ نہیں یہ, تو جب کمپٹیشن میں آئیں گے کسی اس کو اچیو کرنے پہ ٹارگیٹ میں لگ جائیں گے, اور بدلتے بدلتے انزائٹی میں چلا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو انزائٹی کا شکار ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کی بیسک ریزن کیا ہے؟ کیا صرف اسٹریس ہی ہوتا ہے, یا پھر یہ ایک الٹرا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیشن ہے, ایک ایڈوانسڈ فارم ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں؟ نہیں میڈم, میں نے اگر جس پیشنٹ کو جیسے پہلے ویٹ تھا, ایک پیشنٹ ینگ اڈلٹ آیا 30s میں, تو اس کا میں نے 110 kg ویٹ تھا, اس کا میں نے ویٹ ریڈیوس کرا کے 80 پہ لے آیا, تو وہ اس کا بی پی نارمل ہو گیا, بلکہ لو رہنے لگ گیا. اس کا لائف سٹائل بہتر کیا, ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اب جن کو پتہ ہے کہ میرے جو نانکا فیملی ہے یا میری مدر میں یہ ہائپرٹینسو ڈیزیز ہے, تو وہ پہلے سے کانشیس ہو جانا چاہیے ان کو. اب جیسے کہ سالٹ انٹیک ہے وہ کم کر دیں, فاسٹ فوڈ اومٹ کر دیں, ہیلدی لائف سٹائل پہ آ جائیں, واٹر انٹیک اچھا شروع کر دیں. اب جب ڈیفینیٹلی ایک پرسسٹنٹ رہنے لگ گیا ہے, تو جو ایسے پیشنٹ ہیں جو مسلسل بلڈ پریشر کی میڈیسن لے کے بھی نہیں افیکٹ ہو رہا, تو ہی اور شی شوڈ کنسلٹ دا سائیکیٹرسٹ for to relieve the anxiety. And when someone bed time, اگر اس کے نیند سلیپنگ آورس پورے ہیں, تو آئی تھنک وہ بہت بڑا رول ہے. جو نیند نہیں پوری کر رہے ہیں اس میں بھی بلڈ پریشر اور چڑچڑاپن اور غصہ آنا شروع ہو جائے گا. یقیناً وہ تمام تر ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر جیسے ہم آپ سے ڈسکشن تو کر رہے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی علامات, وجوہات, پھر اس کی تشخیص اور پھر میڈیکیشن. ایک نارمل بات کہی جاتی ہے, اگر پرہیز کی بات کریں, سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ نمک سے پرہیز کریں, نمک کا استعمال کر دیں. کیا ایک نمک کے استعمال کو کم کرنے سے ایک انسان جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر سے دور رہ سکتا ہے؟ میڈم ایسا ہی ہے کہ اس کو جو پریونٹیو ہے, مطلب ہم احتیاطی تدابیر میں نمک کی مقدار دیکھیں, نمک کو اومٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایکٹیو انگریڈینٹ ہے سوڈیم, جو آپ کا الیکٹرولائٹ ہے, اس کے اوپر پوری لائف ڈپینڈ آپ چلتی ہے, آپ کا سسٹم انوالو ہے. تو آپ کا جو انٹیک ہے وہ 1500 mg, بلو 1500 mg, 1500 ملی گرام سے کم اگر سالٹ انٹیک ہے تو آپ اچھا لائف گزار سکتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ ایکسیسو یوز کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا میڈم, ہم جو ہے نا جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں
ان کو ہم نے اوائڈ کیا ہوا ہے. صحیح. تو جو فروٹس اینڈ اب کہتے ہیں 3 پورشنز جو اپنے ڈائٹ کے وہ اگر فروٹس اور ویجیٹیبلز رکھیں اور 1 پارٹ آپ دوسرے اسٹارچ باقی چیزوں کو دیں تو میرا خیال ہے ہیلدی لائف اسٹائل اس سے بہتر ہوگا. اور ہاں ڈاکٹر کی ایڈوائس جو ہے وہ میڈیکیشن ہے وہ پراپر لیں, صحیح, پراپر فالو اپ رکھیں, اپنی انویسٹیگیشنز کراتے رہیں تاکہ کوئی بڑے سانے جیسے اسٹروک ہو گیا, فالج ہو گیا, رینل فیلئر ہو گیا, اس سے بچا جا سکے. غصے پر آتے ہیں. آج کل ہر دوسرا انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے تو غصہ بہت آتا ہے, غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں اور پھر میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے, کانوں میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. اس غصے سے کیسے بچنا چاہیے اور کیا غصہ بھی ایک بیسک کاز ہو سکتی ہے ہائپر ٹینشن کی؟ بالکل میڈم ہو سکتی ہے. اس میں غصے کے پیچھے اب میں نے پہلے بولا کہ جیسے آپ کا جب ایک اسٹریس کا لیول ہوگا آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے جو بلڈ پریشر کو ریز کریں گے. اچھا ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ ہم نے ذرا اپنی لائف نہ کمپلیکیٹڈ کر دیا, تھوڑا ہم کمپٹیشن میں آ گئے, ہم ایک دوسرے سے نا مقابلے بازی میں شروع ہو گئے. اچھا ہم روحانی رشتہ جو ہے نا وہ ہمارا ویک ہو گیا. پہلا ہمارا رشتہ اپنے رب کے ساتھ تھا جو ہم نے بالکل اینڈ پہ رکھ دیا. دوسرا رشتہ مدر کے ساتھ تھا وہ بھی پیچھے چلا گیا. تیسرا بہن بھائیوں کے ساتھ تھا اور چوتھا فرینڈز کے ساتھ تھا. پانچواں ہم نے جو فرینڈز والا رشتہ ہے نا یہ پریورٹی پہ لے آئے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, وہ جو پرسکون پیسفل انوائرمنٹ والا رشتہ تھا وہ ہم نے بالکل بھلا دیا ہے. تو روحانیت کہ ہم آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں جو بھی نقصان انڈیپینڈنٹ. دیکھیں ایک ہی فیملی ہے, ہر اب ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے کھانے کے, ہر بندے کے اپنا موبائل یوز کر رہا ہوگا. تو میری تو نصیحت ہوگی کہ جب بھی باہر سے آتے ہیں آپ, کیونکہ بچے آپ کو دیکھ کے رنگ پکڑنا ہے اور انہیں ڈراپٹ کرنا ہے, تو آپ آتے ساتھ ہی آپ ایک پاؤچ لگوائیں بکٹ ڈور کے ساتھ, موبائل سوئچ آف کر کے وہاں رکھیں, اور ایک چھوٹا سا سادہ سا موبائل ایسا ہو جس کو بچہ بھی پسند نہ کرے, ایمرجنسی پرپز کے لیے وہ یوز کریں تاکہ بچہ نہ آپ کو دیکھے موبائل یوز کرتے ہوئے, تو وہ نہ موبائل پہ عادی ہوگا نہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. تو دوسرا روحانی رشتہ یہ ہے کہ ہم واقعی نا روحانیت کے حساب سے بہت زیادہ ویک ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. جو ریگولر نماز پڑھنے والے ہیں, جو واقعی ذکر اذکار, کیونکہ ذکر اللہ کے سکون اللہ کے ذکر میں ہے. جب ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دیں اور انہیلدی لائف سٹائل اور مقابلے میں آ گئے ہیں اور حسد اور جیلسی میں آ گئے ہیں, تو یہاں پہ آ کے کام وہاں پہ پھر اسٹریس بھی آتا ہے, انزائٹی بھی آتی ہے, ڈپریشن بھی آتا ہے, پھر غصہ بھی آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے بلڈ پریشر جب تیز ہو جاتا ہے, ہائی ہو جاتا ہے, اور وہ باقی آرگنز کو ڈسٹرب کرتے ہیں, ہم اس چیز کو اس وقت کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے. بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی. اب جب نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جب ہم انہیں کنٹرول کرنے کا کہتے ہیں, اسموکنگ کم کرنے کا کہتے ہیں, سیڈنٹری لائف سٹائل چھوڑنے کا کہتے ہیں, تو وہ بات نہیں مانتے. کتنا ضروری ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, اور اوور آل کاؤنسلنگ کے لیے کس کا کردار جو ہے وہ سب سے اہمیت کا حامل ہے آپ کی نظر میں؟ میڈم سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پہلے آپ کو پتہ ہے تعلیم و تربیت, ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا, تعلیم و تربیت. ہم تعلیم تو دے رہے ہیں بچوں کو, بٹ تربیت سے ہم فقدان ہے ہمارا. تو پہلے جو اب جو ہماری جو پہلی جنریشنز گزری ہیں وہ واقعی تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اب تعلیم رہ گئی ہے, تربیت چلی گئی ہے. اب تربیت کو پہلے تو پیرنٹس کا رول ہے, کیونکہ پیرنٹس اگر اتنا زیادہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں کے اوپر نظر رکھ سکیں یا ان کو ٹائم دے سکیں, تو وہاں پہ تربیت کا فقدان ہے. سیکنڈ نمبر پہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ اس کو پراپر گائیڈ نہیں کر رہے ہیں, وہ دیکھ نہیں رہے کہ بچے میں وہ تربیت کے عنصر آ رہا ہے یا نہیں. تعلیم میں تو ہم نے ٹاپر بنا دی, لیکن وہی ٹاپر اتنا زیادہ ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں, اوور کانفیڈنٹ. ایکچولی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہے, یہ بدتمیزی کے زمرے میں آ جاتا ہے, وہ اس طرح سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ بڑا اوور کانفیڈنس ہے, بٹ دس از ناٹ اے فیئر. کہ وہ اپنے جو ریلیشنز ہیں, پیرنٹس کا ادب, فرینڈس کا, اور ہر ایک کا نا ایک لیولز مینٹین کرے, وہ اس کے ساتھ وہ لے کے چلے اپنے آپ کو. اور تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کو پابندی سے فالوور ہوں, اس کی اسباب, کیونکہ ہماری جو ہے نا دینی تعلیمات بہت زیادہ ہم لیک کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے, پریونٹیو میئرز کی جانب آئیں گے, اور سیلف میڈیکیشن کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का जो टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, हाई ब्लड प्रेशर, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ हम जान चुके हैं, इसके साथ साथ इसको किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, इसकी तशख़ीस का अमल क्या है, उस पर भी हमने रोशनी डाली, और मेडिकेशन के साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, यानी कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको हम अपनी ज़िंदगी से किस तरह से दूर कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है वो टेंशन का मरीज़ ना बनाएं, या फिर अगर हमारे बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं तो फिर हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, हमने किस तरह से मैनेज करना है, वो तरीक़ाकार भी हम डॉक्टर साहब से जान रहे हैं। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब। थोड़ा सा टॉपिक की जाने भी वापस आना चाहूँगी कि जिस तरह से हम हाई ब्लड प्रेशर के जो है वो खदशात देख रहे थे कि अगर किसी में हमें नज़र आ रहे हैं, या नौजवानों में आजकल बहुत ज़्यादा ये जो है वो एलिमेंट पाया जा रहा है, इसको हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के तरीक़ेकार भी हम आपसे जान चुके हैं। अब हमें ये बताइए, सेल्फ मेडिकेशन करना कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी देखने में आया है कि लोगों को ये तो मालूम नहीं होता कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, वो बाज़ औक़ात बॉयल एग खा रहे होते हैं, उस पर नमक छिड़क के खा रहे होते हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन जो फैमिली में ऑलरेडी कोई इस्तेमाल कर रहा है पेशेंट, वो उसका इंटेक जो है वो रेगुलरली बेसिस पे जो है वो शुरू कर देते हैं कि अच्छा फलां भी ये खा रहा है, उसको भी ये सिम्टम्स हैं, मैं भी ये खा के देख लेता हूँ। क्या ये ख़तरनाक हो सकता है? जी मैडम, ऐसे ही है, विदाउट डॉक्टर ओपिनियन, विदाउट डॉक्टर एडवाइस, बगैर किसी रीज़न को जस्टिफाई किए सेल्फ मेडिकेशन। आजकल यही होता है कि मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से कोई मेडिसिन ले ली, और मेडिकल स्टोर वाले ही के नॉलेज के डिपेंड करते हुए हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं। हालांकि इसको देखा जाए तो इसकी ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस हैं, बिफोर 50 एंड आफ्टर 50। कि इफ़ यू आर अडल्ट यंग वन एंड बिफोर 50 you have to adopt two types of medicine. First line antihypertensive medicine जिसमें ACE inhibitors आ जाते हैं, calcium channel blockers आ जाते हैं, diuretics आ जाते हैं. These are first line. And we have to add the second one group in combination form if someone is not responding to first line treatment. तो हर एक ट्रीटमेंट का पैटर्न डिफरेंट है, और मेल टू फीमेल भी मेडिसिन वेरी करती हैं। अच्छा। कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो मेल को सूट कर रही हैं, फीमेल को सूट नहीं कर रही। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो यंग अडल्ट्स के लिए तो हैं, बट वो जो है ना, अगर उसका कोई कार्डियक एलिमेंट साथ आ रहा है तो हमें वो, इट्स बेटर जज, डॉक्टर इज अ बेटर जज फॉर सूटेबल मेडिसिन टू अ पेशेंट। इफ सम कोइंसिडेंटली अगर किसी के साथ डायबिटिक चल रहा है तो उसको भी हमने देखना है, उसमें कितना एक फ़ायदा मंद हो सकती है वो दवाई, या किसी में हार्ट का कोई एलिमेंट चल रहा है, हार्ट वीक हो रहा है, तो उसमें हम अलग ड्रग ग्रुप होगा। मैं तो, मेरी आदत है कि जब फर्स्ट टाइम अगर पेशेंट यंग अडल्ट्स आ रहे हैं तो उसको हम पहले तो रीज़न जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, उसका कोई ना कोई अच्छा, एसेंशियल हाइपरटेंशन का आपने नहीं सुना होगा, तो ये 90%, 95% देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड द ब्लड प्रेशर। अच्छा। And the 5% has secondary hypertension. Secondary hypertension means कि there is some kind of pathology in the body that leads to hypertension. अच्छा, वो कौन कौन से हो सकते हैं? मैडम, पैथोलॉजी में हम सबसे पहले हम वही हार्मोनल सिस्टम को देखेंगे। रीनल कंप्रोमाइज चल रहा है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं चल रही, अगर उसके एड्रीनल ग्लैंड्स का कोई इशू चल रहा है, थायराइड्स के इश्यूज आ रहे हैं, तो दो हार्मोनल इश्यूज हैं वो किसी न किसी रीज़न की, जैसे कोई वजह आ गई ना, हमने सर्च आउट कर लिया, जैसे हमने विनाइल मैंडालिक एसिड किस्म के 24 आवर यूरिन हम करते हैं, तो हमने वो एड्रीनल ग्लैंड्स की जो कैंसर होता है उसमें ये चीज़ आ जाती है। तो पहले हमने ना वो यंग अडल्ट्स में हमने वो निकाल देनी है कि कुछ सेकेंडरी रीज़न तो नहीं है। अगर वो हमने एक्सक्लूसिव है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूसिव, कि हम वो चीज़ें निकाल के अगर वो चीज़ आ रही है तो फिर हम देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री में पेरेंट्स, फर्स्ट कजन्स, ये लोग शामिल हैं, तो फिर हम उसको मेडिकेशन पे डेफिनेटली डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे ट्रीट छोड़ दें, उसको ऐसे ही रहने दें, तो आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस, आपको बताया यकीनन ऐसे ही स्ट्रोक तो हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, किडनी से इफेक्ट, आपकी आइज इफेक्ट हो सकती हैं। तो इसको सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल अवॉइड करूंगा, मना करूंगा, क्योंकि ये हर वेरी करता है कि आपको वो सूट करती भी है कि नहीं वो मेडिसिन आप जिसको ले रहे हैं। और बाज़ का ये कुछ लोग इसको मिस मैनेज कर रहे होते हैं, वो मेडिसिन उनके लिए होती नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक लेक्सोटेनिल या एल्प या सुकून की कोई टैबलेट दे दो तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो स्ट्रेस रिलेटेड था, उसको तो ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत ही नहीं थी। यानी कि इसको भी डायग्नोज करना प्रॉपर बहुत जरूरी है कि आया वजूहात पीछे क्या है जिसकी वजह से पेशेंट ये चीजें सफर कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, क्या लो ब्लड प्रेशर भी खतरनाक हो सकता है? लो ब्लड प्रेशर इन सेंस के अगर आप बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गए हैं, कैसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं और इनटेक आपका नहीं है, और आप देखें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं। अब डिहाइड्रेशन फॉर्म में ये होगा कि रीनल फ्लो
کمپرومائز ہو گیا. یقیناً اب رینل فلو کمپرومائز ہو گیا تو رینل نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. تو لیکن لیسٹ لائکلی ہوتا ہے کہ لو بلڈ پریشر آپ کو افیکٹ کرے, بٹ ہائی بلڈ پریشر ڈیفینیٹلی. اچھا, خواتین میں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرلز میں بہت زیادہ جو ہے وہ کامن ہو گیا ہے بلڈ پریشر لو ہو جانا, اور پھر ہم کچھ جو ہے وہ فوری ریمیڈیز کرنے کی جانب جاتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے اوتھینٹک طریقہ کار کیا ہے اگر ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر لو ہے, اور اگر گھر میں موجود ہمارے اپریٹس ہے اس پہ بھی ہمیں جو ہے وہ میئرمنٹ آ گئی ہے کہ بلڈ پریشر لو ہے, فوری طور پر کیا کیا؟ میڈم فوری طور پہ تو دیکھا جائے نا کہ پہلے تو آپ کے پاس کوئی ایسی سچویشن ہے, کوئی انوائرمنٹ ہے, تو اگر ایک پیشنٹ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے فینٹ ہوا ہے اور وہ گر گیا, ٹھیک ہے, تو ہماری گھر میں روٹین خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چینی لا رہا ہے, کوئی شہد لا رہا ہے, کوئی پانی ڈال رہا ہے, تو انکانشیس پیشنٹ میں منہ میں کچھ بھی نہیں ڈالنا. ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایئر وے اوپن ہے اور آپ سیدھا سیدھا لنگس کو افیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے پہلی بات ہے کوئی فینٹ ہو رہا ہے, گرنے لگا ہے, تو اس کو بالکل لائی ڈاؤن پوزیشن پہ لے جائیں, لٹا دیں. اس کی لیگ والا پورشن ایک چیئر کے فاصلے پہ ریز رکھیں, تاکہ نیچے والا جو بلڈ ہے وہ آپ کی برین تک سرکولیشن بحال ہو اور وہ کانشیس ریگین ہو جائے. صحیح. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ فیل کرنا ہے کہ آیا کیروٹیڈز یا پلس یا آپ کی ایئر بریتھ چل رہی ہے, آپ کان لگا کے دیکھ لیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو سی پی آر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک سی پی آر ہر بندے کو گوگل پہ یا نیٹ کی مدد سے سیکھنا چاہیے. ڈیفینیٹلی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن ہر ایک بندے کو آنی چاہیے, کہ کبھی بھی اے سسٹلی ہو جائے تو ہم نے جیسے ہی پمپنگ کرنی ہے وہ ہارٹ اپنی واپس ردم میں آ جاتا ہے. اور فرسٹ تھنگ کہ اگر ہارٹ اے سسٹلی میں چلا گیا تو یو ہیو ٹو پوٹ اے تھم, کارڈک تھم اسے کہتے ہیں, یو ہیو ٹو پوٹ اے تھم اوور ایک جرک کے ساتھ, اینڈ دین اسٹارٹ سی پی آر. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ لو بلڈ پریشر میں کیا کرنا چاہیے, ایسی اگر ہائی بلڈ پریشر ہمیں فیل ہو رہا ہے اور انسان کانشیس ہوتا چلا انکانشیس ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے, تب فوری طور پر کیا کریں؟ میڈم بلڈ پریشر کی علامات ہیں جو میں نے پہلے بتائی تھیں. اگر اس طرح کی ہیڈ ایک ہو رہی ہے, ہیوینس ہو رہی ہے, نیک پل ہو رہا ہے, چیسٹ پین سٹارٹ ہو گیا ہے, تو ایک ہمارے پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں اظہر کیانی صاحب, انہوں نے ایک جو ہے نا ڈیپونیٹ پیچ اور ڈسپرین اور اینجیسڈ, انہوں نے ابو 40 جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنے پاکٹ پل کے طور پہ رکھنے کو بولا گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ لائف سیونگ ہے. اچھا. اب یہ پرابلم ہے نا کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بلڈ پریشر تیز ہو رہا ہے یا آپ کو ہارٹ کا ایونٹ ہونے والا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ جو 2 میڈیسن ہے, ایک کا نام اینجیسڈ ہے اور ایک ڈسپرین ہے, یہ بالکل آپ کی پاکٹ میں پرس میں بڑا آسانی سے. میل ہیں یا فیمیل ہیں؟ ہاں, سو وٹ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے میسج میں کنکلوڈ کر دیجیے پلیز. میڈم آپ نے ایک میڈیسن کا ڈسپرین, جو کہ ہر بندے کو پتہ ہے, ڈسپرین آپ نے پانی میں حل کر کے 2 ٹیبلٹ لے رہے ہوتے ہیں, یہ لینا بھی نقصان دہ ہوتا ہے بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر میں. اگر بی پی بہت زیادہ شوٹ کیا ہوا ہے اور آپ اس کو ایسپرین دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بلیڈ کر جائے, تو یقیناً یہ بھی نقصان دہ ہے. بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, جس میں ہم نے ہائپر ٹینشن کیا ہے, نوجوانوں میں کیوں بڑھ رہی ہے, اس کو ڈیٹیل میں جانا بھی, اس پر ڈسکشن بھی کی, اس کو کنٹرول اور ایوائڈ کیسے کر سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم نے پریونٹیو میئرز پہ بھی بات کی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بے حد خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کی دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.